اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا IMF کس طریقے سے بنا، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، کس طریقے سے دنیا کے لوگوں کو برباد کرتا ہے اور مقصد کیا ہے۔ بیسکلی ہمارے ایک دوست ہیں کاشف، کراچی میں رہتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو آئی تھی، ان سے میں نے پرومس بھی کیا تھا کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ وہ کمپلین کر رہے تھے کہ بھائی کہ ہمارے ملک کے اندر کس طریقے سے یہ غلط حکمرانوں کو لے آتے ہیں، پھر ان کے بچے آ جاتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، ملک خراب ہوتا ہے، کرپٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی، کوئی نالج نہیں ہوتی۔ یہی بحث چل رہی تھی آپس میں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی انہیں لاتے نہیں ہیں، انہیں لایا جاتا ہے ایک پرپس کے تھرو۔ وہ پرپس یہ ہوتا ہے کہ ملک کو اندر سے تباہ کرنا ہے۔ کسی بھی ملک کو اندر سے تباہ کرنے کے لیے آپ ایک نااہل بندے کو کسی بھی اچھے ادارے کے اوپر لگا دیں، ودن 5 to 10 ایئرس وہ آٹومیٹکلی خود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک سمپل باقاعدہ پروون تھیوری ہے جو IMF نے اور بہت سارے لوگوں نے، ایون کہ چائنا نے بھی بہت ملکوں میں کی ہے۔ خیر، لیٹس ٹاک اباؤٹ IMF سوری۔ تو IMF کیا ہے؟ IMF 1940s میں بنا تھا، اس کی سسٹر ہے ورلڈ بینک، دونوں ایک ساتھ آلموسٹ آگے پیچھے بنے تھے۔ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو چھوٹے ملکوں کو لون دے کے ان کو سکسیس کیا جائے، یہ دکھاوا تھا۔ اصل وجہ تھی کہ کسی طریقے سے دنیا کے ہر ملک کو کی ریسورسز کو کنٹرول کریں اور کس طریقے سے سارے لوگوں پر قابو پائیں۔ مقصد جلدی اس کا میں آپ کو بتا دوں، ویڈیو شاید تھوڑی سی لانگ ہو جائے، سو آئی اپالوجائز فار دیٹ، آئی ایم سو سوری۔ بیسکلی مقصد یہ ہے کہ IMF پہلے جاتا ہے آپ کے ملک کے اندر، آپ کے ملک کے اندر کی ساری ریسورسز انہیں پتہ ہوتی ہیں کیا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ کی ایلیٹ ٹاپ کلاس کو پکڑتے ہیں، ان کو پارٹیز دیتے ہیں، لیوش پارٹیز ہوتی ہیں، اور اسی ساتھ آپ کی ملٹری کو سیکرٹ میں فنڈنگ کی جاتی ہے کہ تاکہ وہ ملٹری بیسکلی اس کتے کی طرح ہے جس کو جب بھی ہڈی دکھاؤ گے وہ اسلحے کے طور پہ دکھائی جاتی ہے۔ اسے یا تو اسلحہ دکھایا جائے گا یا بایو ویپنز، کوئی بھی کسی قسم کا ویپن ہو، کسی بھی وارفیئر کا ویپن ہو، بلیزر ہو گئی، زیرو گریوٹی ویپنز ہو گئے، بایولوجیکل ویپنز ہو گئے، کوئی بھی ایکسٹرا ایجوکیشنل ویپنز جو پہلے ان کے پاس نہیں تھا، دے آلویز وانٹ ٹو اچیو اٹ، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ویپن آئے کہ تاکہ اس کو یوز کریں اور اپنے تھریٹ کو ایلیمنیٹ کریں۔ تو وہ ہمیشہ ویپنز کے پیچھے مارے جاتے ہیں، اور نہیں ہوتا تو اس کو کرپٹ کر دیتے ہیں، ان کی بیویوں کو بھی باہر بلا لیتے ہیں، عیاشیاں کراتے ہیں، گھر، بیلنس، ہار، سونا وغیرہ جو بھی ہے، جو وہ سوچتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ خیر، لیٹس گیٹ بیک ٹو آور ٹاپ ایلیٹس، دین وی ٹاک اباؤٹ ملٹری ایٹ دا سیم ٹائم۔ ٹاپ ایلیٹس کیا کرتے ہیں؟ ان کو انہوں نے بلایا، لیوشلی پارٹیز دیں، ان کو بتایا کہ ان کا فیوچر کتنا اچھا ہے، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا لالچ، ان کو جو فنڈنگ جو دی جاتی ہے ایلیٹس کو، وہ 5-6 قسم کی ہوتی ہے، وہ صرف پیسوں میں نہیں ہوتی۔ اس میں ایک اور طرح کی فنڈنگ ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو باہر امریکہ میں بلا لیں گے یا کینیڈا میں بلا لیں گے، جرمنی، کسی بھی ملک کے اندر جہاں آپ چاہیں وہاں پہ انہیں اسکالرشپ دے دیں گے، ان کو ہائی پوسٹ پہ ان کی جاب مل جائے گی، ان کی لائف سکسیسفل ہو جائے گی، وہ وہاں پہ شادیاں کریں گے، گوری بیوی ہوگی، whatever، اور وہ وہاں پہ سکون سے رہیں گے، اور ان کے آنے والی جدی پشتی نسلیں سکون سے رہ پائیں گی، اور آپ بھی سیکیور رہو گے یہاں پہ، اور آپ کی جائیدادیں بنتی جائیں گی۔ یا اگر آپ کے قریب کے لوگوں کو نہیں تو آپ کے دوستوں کو، اہل عیال کو، جو بھی دور دور کے لوگ ہیں ان کے تھرو آپ کو پیسے بھجوا دیں گے۔ بہت ساری ڈفرینٹ طریقے سے یہ لوگوں کو کرپٹ کرتے ہیں۔ خیر، IMF پہلے آپ کی کنٹری میں جائے گا، آپ کے ریسورسز کو چیک کرے گا، اس کے بعد وہ کہے گا کہ بھائی آپ تو بہت بیکورڈ ہیں، آپ کو بڑی پارٹیز میں بلائیں گے، عیاشیاں کرائیں گے، پھر وہیں پر ہی ذلیل کریں گے، تھوڑا سا ذلیل اس وجہ سے کریں گے ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے آپ سمجھتے ہیں آپ کی کوئی اہمیت ہے۔ یار، آپ کا تو ملک بہت پیچھے ہے، یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو اچھے ہائی وے ہی نہیں ہے، ہمارے ملک میں آ کے دیکھیں، جبکہ ان کے ملک کی حالت ہم سے بھی بری ہے۔ آپ کے ملک میں تو اچھے ہائی وے نہیں ہیں، اچھے ایئرپورٹ نہیں ہیں، اچھے کھانے کو نہیں ہیں، آپ ہماری طرح سویلائز نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا ورڈ ہے، سویلائز۔ خیر، ہم آپ کو سویلائز بناتے ہیں، چلیں مل کے کرتے ہیں۔ اب وہ سویلائز بنانے کے چکر میں ہمارے پولیٹیشین جب اپنی بے عزتی تھوڑی سی سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں آپ ضرور آئیں، پیسہ دیں اور کر لیں۔ پیسہ یہ لے کر آتے ہیں بوریوں میں بھر کر، لیکن وہ پیسہ کبھی بھی آپ کے پولیٹیشینز کے پاس یا ملک میں نہیں جاتا،
وہ پیسہ ان کی اپنی کنسٹرکشن فرمز کو جو باہر سے کنٹرول کر رہے ہیں انہیں کو واپس دے دیتے ہیں. وہ آپ کا ہائی وے، وہ آپ کا ایئرپورٹ، وہ آپ کی ایسی الٹی سیدھی چیزیں جس کو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ بنا دیتے ہیں. اور اس پہ سب سے زیادہ افیکٹ پڑتا ہے غریب کو. وہ غریب جو کبھی بجلی کے بل پے ہی نہیں کر سکتا، اس کو 3 گنا زیادہ اب بجلی کا بل پے کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کو لون دیا ہے، آپ کا انفراسٹرکچر بڑھا دیا ہے. اس انفراسٹرکچر میں جہاں پہ 1 سے 2 کروڑ لوگ، اب آپ اگر پاکستان کے موٹر وے کو دیکھیں، اس کے برابر اس کے بیچ میں جو آبادی ہے جس کو کاٹ کے وہ موٹر وے بنایا ہے، اس میں 1 کروڑ لوگ اس طرف ہے، 1 کروڑ لوگ اس طرف. نہ ان کے پاس کھانے کو چیزیں ہیں، نہ پینے کو چیزیں ہیں، نہ ایجوکیشن ہے، نہ لائٹ ہے، لیکن اتنی لمبی ایکسپینسو روڈ بنا دی ہے کہ صرف کراچی سے اسلام آباد یا لاہور یا پشاور پہنچیں گے. واللہ عالم. خیر، جس نے بنائی ہے وہ بہت عقل مند ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، وہ بعد میں بات کریں گے. خیر، انہوں نے آپ کو پیسے دے دیے، انفراسٹرکچر بنا دیا، انہیں پتہ ہے، اور آپ کو اتنا زیادہ لون دیں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ واپس نہیں کر پائیں گے. پھر یہ آ کے آپ سے کہتے ہیں چلیے پیسے نکالیے. آپ کہتے ہو بھائی پیسے تو نہیں ہیں، لون تو نہیں دے سکتے. اچھا، تو اب آپ ایسا کریں کہ اب آپ اپنا ایئرپورٹ ہمیں دے دیں، آپ اپنی ریلوے ہمیں دے دیں، یا اپنی اسٹیل مل ہمیں دے دیں، اور یا آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن لے لیتے ہیں. whatever they can think of they can take it. اس کے علاوہ جب آپ یہ چیزیں دینے سے انکار کرتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے نہیں دے رہے، تو پھر یہ اپنے ہاکس کو بھیجتے ہیں. اب ہاکس کیا ہیں؟ ہاکس ایک طریقے کا باز سمجھ لیں یا چیل کا کوئی دوسرا کزن سمجھ لیں، اردو میں مشکل ہے سمجھانا. خیر، اب وہ ہاک ہوتے ہیں بہت ایجوکیٹڈ فائنینس ایڈوائزرز، جو آتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ لے لیں، وہ لے لیں، ہم آپ کو اس طریقے سے کریں گے، ملک کو ایسی کرپٹ رکھیں. اور آپ انہیں نہ کرتے ہیں تو پھر یہ اپنی ملٹری کو پھر یہ اپنے اساسنس کو بھیجتے ہیں. اساسنس وہی مرسنریز جن کو کرائے کے قاتل بیسکلی، وہ آتے ہیں اور وہ آپ کے ان لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں جو پریزیڈنٹ ہو گئے یا ایلیٹ کلاس کے ہو گئے، جو آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے یا آپ کو منع کرتے ہیں پیسے دینے سے. یہ انہوں نے چلے میں بھی کیا، اور ایران میں بھی کیا، ارجنٹینا میں بھی کیا، برازیل میں کیا. بہت سارے ایسے ملک ہیں جنہوں نے ان کو تباہ کیا ہے. خیر، اس کے بعد اگر یہ پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ آپ کی ملٹری کو بلاتے ہیں. آپ کی اپنی ملٹری کو، جیسے عراق میں ملٹری بھیج دی، پورے ملک کو تباہ کر دیا اور اپنی ساری ریزرو پہ کیپچر کر لیا. یہی طریقہ ہوتا ہے، یا آپ کی اپنی اندر کی ملٹری کو بلا لیتے ہیں. ملٹری کی فنڈنگ 1950 سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، ہر ملک میں جنہوں نے اسٹارٹ کی تھی ان کو ایڈ دیتے رہتے ہیں. وہ ان کے مہرے ہوتے ہیں، ان کو عادی بنا دیتے ہیں. جب بھی انہیں کوئی کام کروانا ہوتا ہے اسی سے کرواتے ہیں. ان کا ہی کہنا ہوتا ہے، جو کرنا ہے وہ یہیں سے بیٹھ کے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. خیر، اس سے غریب پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ باتیں تو اتنی ساری ہو گئی، IMF کیا ہے، اس نے کیا کیا، ملک کیسے تباہ کیا. غریب پہ فرق یہ پڑتا ہے، اس سے امیر ہو جاتی ہے، مڈل کلاس غائب ہو جاتی ہے، اور غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ جس نے ایئرپورٹ کبھی مانگا ہی نہیں تھا، جس نے کبھی موٹر وے مانگا ہی نہیں تھا، جس نے کبھی اتنی دور جا کے کھانا ہی نہیں کھانا تھا، اس کے اوپر ٹرپل ٹیکس لگ جاتا ہے. اس کی انفلیشن اتنی بڑھ جاتی ہے، ایک دن گیا ڈبل روٹی لیں تو 100 روپے کی تھی، دوسرے دن 300 روپے کی ہو گئی، پھر 150 کی ہو گئی، پھر 500 کی ہو گئی. تو اتنی انسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ رہنے پہ مینٹل سٹریس آ جاتا ہے. لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، لوگ اپنے بچوں کو باہر نکالتے ہیں کسی کے تم ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. جب وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں برین ڈرین، پھر وہ واپس نہیں آتے. میں ملک چھوڑ کر گیا ہوں، 20 سال ہو گئے ہیں. یاد رہیے، یہ بہت دکھ ہو کے کہنا پڑتا ہے، نہ میں گھر کا ہوں، نہ میں گھاٹ کا، نہ میں امریکہ کا بن سکا، نہ میں پاکستان کا. پاکستان میں آتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار آپ تو یہاں پہ رہتے ہی نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، آپ کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے. چلیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. امریکہ جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم میں سے ہو ہی نہیں، تم تو اس کنٹری کے ملک ہو جو اپنی ماں کو بیچ دیتا ہے پیسوں کے لیے. تم ہمارے کب سے بن گئے؟ تم تو ہمارے وفادار بن ہی نہیں سکتے. آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر ویڈیو بناؤں گا اور اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ابھی 10 منٹ سے زیادہ ہو جائے گی، سو آئی ڈونٹ تھنک اٹ شوڈ بی بیٹر. تو ابھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے چل کے غریب کی زندگی کو کس طریقے سے اجیرن کرتا ہے یہ IMF، اور اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ ان کی الیجٹمیٹ ڈیٹ کو منع کریں. کوئی ایسا بندہ آئے جو انہیں کہے کہ بھائی ہم پیسے نہیں دے رہے، جس کو دیے تھے اسی سے لے لو. یہ بولیولیا نے کیا تھا،
جس کو دیے ہیں اسی سے لو، ہم نہیں دے رہے، نہ ہم نے مانگے تھے، آپ نے خود آ کے دیے تھے. آپ کی اللیجیٹمیٹ ڈیٹ ہم واپس نہیں کر سکتے. چلیے، اپنا، اپنے گھر والوں کا، سب کا خیال رکھیے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.